کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. عشق کے معیارات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طے کر دیے. آج کے معیارات تو چھوڑ دیں, نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی کسی نے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا ہے نا, اور وہ باؤنڈریز اور لمٹ کو کراس کرتا تھا, تو آپ نے اس کو بھی بین کر دیا. یہ آپ کے ویسے پنجابی کا محاورہ ہے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والیاں انجے ہی عمرہ گالیاں, کہ عشق کے جھلے نمبر لے گئے اور عقل والے تو ایسے ہی عمرے گزارتے رہے. سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہیرا نامی گاؤں میں گیا تھا, کوفے کے پاس ایک شہر ہے, یہ گاؤں تھا, کوئی قصبہ تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں؟ اجتہاد کیا, ایک صحابی کا اجتہاد ہے یہ, اور محبت بھی اس میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے بھی گزرو گے, کیا تم میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. اتنا ان کو بھی پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں ہونا. آپ نے فرمایا اگر سجدہ جائز سمجھتا میں تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو یہ عشق کا معیار نبی علیہ السلام نے اس کو کراس کر دیا کہ سجدہ نہیں, لمٹ کراس نہیں ہوگی. یہ کہنا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, یہ آپ کا ایک محاورہ ہی ہے, قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, کتاب الجمعہ چیپٹر میں, نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کوئی تقریر کر رہا تھا صحابی, اس نے خطبے کے دوران کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, ومن یعصہما, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا, وہ بہک گیا. اس جملے میں کوئی خرابی ہے نہ, لٹریچر میں کوئی خرابی ہے نہ, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, لیکن نبی علیہ السلام کو غصہ آیا, میں بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں دونوں سے مراد دو خدا نہیں لیے, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کا تابع فرمان ہوا, اطاعت کی, وہ کامیاب ہوا, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا. تو ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ جملہ ہے. میں نے آپ کو کوئی اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہرایا. یہ کیڑے اس دماغ میں اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے. نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. ان دونوں کی نہیں, دو نہ کہو. اب آپ کے صوفیاء بے شک شعر میں کہتے رہے کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے, جڑا ہک کی ڈوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہک کی ڈوں آکھے وہی موحد ہے. امام الموحدین کا فتویٰ. نبی علیہ السلام ان دونوں کے لفظ کے اوپر بھی ناراض ہیں. اور ابو داؤد میں اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز شخص اپنے صحابی کو کہہ رہا ہے اٹھ اور نکل جا, اپنی شکل گم کر ادھر سے. کیوں؟ بات ہی بہت سخت ہو گئی تھی. نبی علیہ السلام اللہ کے حقوق کے معاملے میں بہت سخت ہے. مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے, الادب المفرد میں بھی ایک شخص نے حضور کے ساتھ محبت میں جذبات میں کہہ دیا, یہ میں سگے مدینہ کے آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے ایکویلنٹ کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں. سگے مدینہ تو دور تک وہاں نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو. اس نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اب پاکستانی ہوتا کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہیں کیا, میں آپ کو غیر مستقل بذات, عطائی اور غیر محدود نہیں محدود مان رہا ہوں. وہ تو اللہ کا ذاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غیر محدود ہے اور مستقل بذات ہے. اے جتنی کہانیاں توڑے مولویوں نے کڑی ہیں نا ٹرمنالوجیز, یہ اس زمانے میں نہیں تھی. آپ نے فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ, کہہ بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے.
تکوینی امور میں، تقدیر کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ البتہ جو دینی معاملات ہیں وہ تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں، صحابہ کرام کو جب کوئی بات نہیں پتہ ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو دین اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن تکوینی امور، تقدیر سے چیزیں وہ تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ یہ الفاظ نہیں استعمال کریں گے، وہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تو اس لیے اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ سر یہ جملہ اتنا قیامت خیز ہے کہ پورے کے پورے معاملات اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتابوں کا دین ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سر صبح و شام ایک دفعہ جھوم کے کہا کریں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔